قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا. اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ دجالی فتنہ، المسیح الدجال، الدجال الاکبر. اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے. اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو اس طرح راغب کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر. یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان ابواب کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے. یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاذ اللہ آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہوں. کیوں یہ پیشن گوئیاں کی؟ کس لیے بتایا ہے؟ کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا؟ جیسے سنگھائے میل ہوتے ہیں، آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں اب یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، تو ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں. اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑ آیا. وہ نشان میل جب آتا ہے، سنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں. اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں. What are the coming events which are casting their shadows before?